دیکھیں بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اور خاص طور پر بحیثیت پاکستانی ہم ایک ایسے مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں نوجوان نسل کو نظریاتی طور پہ اغوا کرنے کے لیے جو طاغوتی طاقتیں ہیں نا وہ بھرپور انداز کے اندر متحرک ہیں، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے نا وہ مذہب سے بیزار ہو رہی ہے، اور ان کی جو تعداد اگر ہم دیکھیں نا جو مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں تو یہ تعداد ہمیں حیران کر دے گی، بڑی حیران کن تعداد ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر نا ہم پاکستانی لوگ خاص طور پہ کسی ایسی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ جس طرح کی غلطی کچھ دن پہلے ہمیں اچھرا بازار کے اندر ملی ہے۔ اسلام دشمن قوتیں جو ہے نا وہ ایسے واقعات کو بیس بنا کے نا ان کے اوپر ان کو سپورٹ ملتی ہے اور ان کے لیے اپنا جو کام کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس واقعات کے جو اثرات ہیں اس کو ہم آج بڑے پرسپیکٹو پہ ڈسکس کریں گے۔ آج میری ملاقات ایک یونیورسٹی کے نوجوان سے ہوئی اور اس واقعے کے اوپر جو اس نوجوان کا موقف تھا نا اس کو سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں اس بات سے بڑا ڈر گیا کہ پاکستان کے اندر تقریباً 2 ملین سے زیادہ بچے یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، اگر ان میں سے 50 یا 60% کا بھی موقف اس جیسا ہی ہوا تو مستقبل کے اندر اس بات کا بہت خطرہ ہے کہ ان بچوں کے ذہنوں کے اندر اسلام کو لے کے شکوک و شبہات بہت بڑھ جائیں گے، اور اس سے جو ہماری آنے والی نسل ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی۔ اس بات کو دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے گا۔ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ وہ لوگ جاہلیت اور مذہبی فرعونیت کے علم بردار ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خاتون سے معافی مانگتے وہ اپنی اس کم علمی کے اوپر شرمندہ ہوتے اور عزم کرتے کہ ہم یہ اپنے پرتشدد ذہنوں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ وہ اس عورت سے معافی منگوا رہے ہیں۔ میں نے اس طالب علم کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا کہ آپ ان سے بیزار نہ ہو یا ان کے پیروکاروں کو یا ان کے جو اوپر لیڈر ہیں ان کو برا بلا نہ کہیں، اگر انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو ادھر جو علماء کرام موجود ہوئے ان کی وجہ سے ہی صلح صفائی ہوئی اور سارے معاملات کو رفع دفع کیا گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ سر یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جس بندے نے کہا تھا عورت کو معافی مانگے وہ بھی تو ایک مولوی صاحب تھے۔ میں اس بات کے اوپر خاموش ہو گیا، لیکن میں نے اپنا ایک تفصیلی جائزہ اس کے اوپر پیش کرنا ضروری سمجھا۔ ہم اس بات کو 3 پہلوؤں کے اندر ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ جو عورت ہے جس کے ساتھ یہ ہوا یہ بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے اس کو جس طرف سے ہمدردی ملے گی نا وہ اس طرف چلا جائے گا۔ اس سارے واقعے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو معذرت کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں کہ عورت کو زیادہ جو ہمدردیاں مل رہی ہیں وہ لبرل اور سیکولر طبقے سے مل رہی ہے، اور انسان کی فطرت بھی یہی ہے جہاں ہمدردی ملے وہ ادھر کو موو کرے گا۔ اگر عورت کا رجحان اس طرف ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک عورت نہیں بلکہ ایک فیملی کا رجحان ادھر چلا گیا ہے، اور ایک عورت نے ایک نسل بنانی ہوتی ہے، ایک نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے ایک پوری فیملی کی تربیت خراب ہو گئی ہے۔ یہ بات بھی رد نہیں ہو سکتی کہ اس خاتون نے آلموسٹ اپنا قتل ہوتے دیکھا ہے، حالانکہ وہ قتل نہیں ہوئی لیکن اس کو اس طرح کے اس کے گرد ماحول بن چکا تھا کہ اس کو یہ لگ رہا تھا میں تھوڑی دیر میں مر جاؤں گی۔ اب اس کے جو نفسیاتی طور پہ اس کی جو صحت کو پر اثر پڑا ہے، جو نفسیاتی گو اس کو ملا ہے وہ گو بھرنے کے لیے سال ہاں سال لگ جائیں گے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہمارا جو پرسپیکٹس ہے وہ ہے سوسائٹیز کے اوپر کیا رول کرتی ہے۔ ہماری سوسائٹی اخلاقی طور پہ اتنی گر گئی ہے، آپ نے آج سے پہلے بھی اس طرح کے واقعے دیکھے ہوں گے، لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ہر بندہ جس بندے کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے اس کو نشانے پہ لیتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، لہذا اس طرح سے وہ جو ایک ایٹیٹیوڈ بلڈ ہوتا ہے سوسائٹی کی طرف سے وہ بندہ اس ایٹیٹیوڈ کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ جو جتنی بھی ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا وہ یا تو اپنا محلہ چھوڑ دیتے ہیں یا شہر چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض کا ایسے بھی دیکھنے میں ملا ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہو یا ان کے پاس اتنا ساتھ ہو تو وہ پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تیسرا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہے اسلام کا، کہ اسلام اس کے اوپر کیا کہتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے جو بھی کام کیا یہ ان کی اپنی کم علمی یا جہالت ہو سکتی ہے، اسلام کا اس تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو کہ اے ایمان والو ان جاءکم فاسقم جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پس تم اس کی خبر کی تحقیق کر لو، ایسے نہ ہو کہ کسی قوم کو تم بیجا ایذا یا کوئی تکلیف پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پہ پچھتاؤ، یعنی کہ اپنے کیے کے اوپر تمہارے بعد میں شرمندگی ہو۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کیا فرماتے ہیں کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے نا اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کے پاس کوئی خبر آئے اور وہ بغیر تحقیق کیے اس کو آگے پھیلا دے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اسلام تو اس طرح کی تعلیمات نہیں دیتا، نہ اسلام اس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ اسلام تو کوئی دشمن کی بیٹی بھی آئے تو اس کے سر کے اوپر بھی چادر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو اسلام کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، یہ لوگوں کی اپنی ذاتی غلطی ہے، ان کی اپنی کم علمی ہے کہ ان کو فرق نہ نظر آیا کہ قرآن کیا ہے اور عربی کیا ہے، اس وجہ سے ان کی اپنی ذاتی رویے کو آپ اسلام سے کمپیئر نہ کریں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بت میں خانے میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خوان گئے، اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، ہاتھ بے زور ہے اور الحاظ سے دل خودر ہے، امتی باعث رسوائی پیمبر ہے۔